أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیزان من، ہم سورہ لقمان میں حضرت سیدنا لقمان کے حوالے سے وہ موتی اپنے دامن میں سمیٹ رہے تھے جو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو وہ نصیحتیں ارشاد فرمائیں. اس نصیحت کا آغاز یہاں سے ہوا کہ جب آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے عزیز بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم. پھر اس کے بعد درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس نصیحت کو مکمل کیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو دوسری نصیحت ہے آیت نمبر 16 میں دوبارہ وہاں سے خطاب فرمایا یا بنی، اے میرے بیٹے، اے میرے فرزند ارجمند، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض. پہلی مثال تو یہ دی کہ کوئی شے رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر ہو بھی کسی چٹان میں. فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان کے اندر ہو، او فی السماوات یا آسمانوں میں ہو، او فی الارض یا زمین میں ہو، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے لے آئے گا. اے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پہلے تو وہ عمل ہی چھوٹا ہے، رائی کے دانے کے برابر. اچھا، جسامت کے اعتبار سے کسی چیز کی قلت کو، کسی چیز کے چھوٹا ہونے کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم نے اور مواقع پر ذکر کیا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ تم پر کھجور کی گٹھلی کے ساتھ جو گڑھا ہے، جو دھاگا ہے، یا نقیر جو کھجور کی گٹھلی میں جو گڑھا ہے، قرآن کریم نے کسی چیز کو بہت چھوٹا بیان کرنے کے لیے یہ الفاظ ذکر کیے کہ تم پر اتنا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا.
یعنی کھجور کی گٹھلی میں جو گڑھا ہے اس گڑھے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں ہوگا، لیکن اس سے بھی حقیر رائی کا دانہ ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اپنی جسامت کے اعتبار سے رائی کا دانہ، اور اس سے مراد رائی کا دانہ نہیں ہے، سرسوں کے دانے سے بھی رائی کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں یہ ذکر کیا گیا بھی اس سے بھی کم تر کوئی عمل ہو اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، اللہ اسے بھی سامنے لے آئے۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹے برائی، جو مقصد ہے اس کا جو مفسرین نے بیان کیا، برائی ہو، خطا ہو، ظلم ہو، وہ رائی کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، ڈھکا چھپا بھی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ ہر شے فمن یعمل مثقال ذرہ، وہ خیر کا ہو تب بھی یرہ، وہ شر کا ہو تب بھی یرہ، فرمایا کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی اگر تم نے عمل نیکی کا کیا ہوگا تو اللہ اسے بھی لے آئے گا اور تم اسے بھی اپنے سامنے پاؤ گے، برائی کا عمل کیا ہوگا اسے بھی اپنے سامنے پاؤ گے۔ فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم جب قیامت کے دن ترازو قائم کریں گے نا عدل کا، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پھر کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نفسن شیئن یہ تنوین کے ساتھ ہے، کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اس شیئن سے باہر نہیں ہے کہ ہم کوئی چھوٹی سے چھوٹی شے تلاش کرو شیئن میں وہ بھی آ جائے گی، ہم اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، وہ ذرہ ہی کیوں نہ ہو، ذرے کا کروڑواں حصہ بھی کیوں نہ ہو، اس سے بھی کم تر کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ وہ بڑے مفسرین نے یہاں بڑا کمال کا جملہ لکھا کہ اندھیری رات ہو، اندھیری رات میں چونٹی چل رہی ہو، ارے اس کے تو نبی کی نگاہ کا عالم یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ چونٹی کے بولنے کو ابھی میلوں دور ہے، ابھی میلوں دور ہے، اس کی بات بھی سن لیتے ہیں اور اس کی بات سن کر مسکرا پڑتے ہیں۔ تو مخلوق ہے نا، باقی مخلوق میں تو اعلیٰ ترین درجہ ہے انبیاء کا، لیکن اللہ کے بالمقابل تو اللہ کی تو مخلوق ہے، جس کی مخلوق کی سماعت کا عالم یہ ہے کہ وہ چونٹی کی سماعت آواز کو میلوں دور سن لیتے ہیں، تو پھر اللہ کتنا لطیف و خبیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جل وعلا کس قدر لطیف و خبیر ہوگی، اسے اپنے بندوں کی کتنی خبر ہوگی۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ وہ تو چونٹی کے پاؤں کی آہٹ کا علم بھی رکھتا ہے، لطیف، جس سے زیادہ کوئی باریک بین نہیں، جس سے کوئی شے چھپی ہوئی نہیں، ہر شے اس کے سامنے، ہر شے اس کے سامنے۔ یہاں تو اس کے اللہ کے اولیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا یہ قول ملتا ہے کہ ہم تو زمین کو بھی یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ پر پڑا رائی کا دانہ، جیسے ہاتھ پر پڑا رائی کا دانہ۔ اب اس کی تفصیل میں جائیں تو آپ کو قرآن کریم میں ہی کئی واقعات مل جائیں گے۔ سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، قرآن کریم فرما رہا ہے جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا، علم من الکتاب، جو کتاب کا بعض حصہ، جس پر کتاب نازل نہیں ہوئی، جس پر کتاب نازل نہیں ہوئی، وہ کتاب کا بعض علم رکھتا ہے، اس کی سماعت کا، اس کی قوت کا عالم یہ ہے، وہ جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے، اور پلک جھپکنے سے پہلے تخت بھی سامنے آ جاتا۔ انا آتی کا بھی ہی، کہ میں تو اس سے بھی پہلے آ جاؤں گا، آپ کی پلک جھپکے اس سے پہلے تخت بھی آ جائے، اس سے پہلے دیکھا بھی نہیں ہے اس نے۔ ایک لمحے کے لیے وہاں سے اب آنکھ جھپکنے میں کتنی دیر لگتی ہے، گویا وہاں سے گئے بھی نہیں اور تخت بھی لے آئے، تو پھر جس کی مخلوق کا عالم یہ ہے، خالق کا عالم کیا ہوگا۔
مخلوق کے لیے تو کوئی حد ہے، مخلوق کے لیے تو کوئی حد ہے، کنارہ ہے۔ مخلوق کا علم ازلی ابدی نہیں، قدیم نہیں، حادث ہے، نوپید ہے۔ تو جس کا علم ازلی ابدی ہے اس کا علم کیا ہوگا؟ اچھا، قرآن کریم میں جب یہ آیات بینات نازل ہوئیں جس مقام پر کہ یہ آسمان و زمین کو دیکھو، رات دن کا آنا، واختلاف اللیل والنہار، رات کا جانا، رات کا آنا، پھر دن کا آنا، دن کا چلے جانا، اور پھر یہ سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا چھوٹا ہونا، پھر بڑا ہونا، پھر چھوٹا ہونا، تو قرآن انہیں دعوت فکر دیتے ہوئے فرما رہا ہے اگر نشانیاں ہی دیکھنی ہیں تو یہ تھوڑی ہیں، اگر نشانیاں ہی مانگتے ہو تو یہ تھوڑی ہیں، اگر یہاں نہیں دیکھ سکتے پھر اپنے آپ کو دیکھ لو، تم سب سے بڑی نشانی ہو خالق، تم سب سے بڑی نشانی ہو خالق کی۔ اور وہ میں نے علامہ سعیدی علیہ رحمہ کے حوالے سے آپ سے ذکر کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے کہا تھا جی شطرنج کے 60 خانے ہیں، ہر بار بازی لگے تو ایک نیا نتیجہ سامنے آتا ہے، میں اس کے بنانے والے پر حیران ہوتا ہوں۔ تو وہاں پھر جو جواب ملا، عارفین نے جو جواب دیا کہ ساری دنیا کے آپ انگوٹھے دیکھ لو، سب کی لکیریں الگ الگ ہیں۔ جس دور میں یہ بات کہی گئی اس دور میں تو یہ نشانی کی علامت نہیں تھی نا، آج تو ہم دیکھ کر مان رہے ہیں، آج تو ہم نے اس کا تجربہ کر لیا، اسی تجربے کی بنیاد پہ ہم نے اس کو آئیڈینٹیفیکیشن کی علامت بنایا نا۔ تو جس دور میں یہ بات کہی گئی اس دور کے لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے اس بات کو، تو آج ہم جانتے ہیں کہ واقعی لکیریں ہی ہیں، لکیریں ہی ہیں نا۔ ان اللہ لطیف خبیر، وہ کتنا لطیف ہے کہ صرف لکیریں ہی ہیں لیکن لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں۔ تو ایسی حکمت اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم نے فرمایا اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تمہیں وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے تم خیال اور گمان بھی نہیں کرتے، وہاں سے تمہیں رزق ملے، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اور یہ سورہ لقمان کی آیہ مبارکہ نمبر 16 ہے۔ میں ایک وظیفہ بھی آپ سے ذکر کرتا چلوں۔ شیخ تقی عثمانی صاحب نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے ضمن میں لکھا کہ یہ اللہ کے علم محیط کا بیان ہے کہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ جب انسان مر جائے گا اس کے اجزاء منتشر ہو جائیں گے، انہیں کیسے جمع کیا جائے گا، کیسے ممکن ہے؟ تو حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو نصیحت کی اس میں اس بات کا جواب مل گیا کہ ذرہ ہو، رائی کا دانہ ہو اور چٹان میں ہو، پہاڑوں کی بلندی پر ہو، زمین کی گہرائی میں ہو، اللہ اسے بھی سامنے لے آئے گا۔ تو تم کیا چیز ہو جس کی نگاہوں سے ذرہ اوجھل نہیں، جس کی نگاہوں سے ذرہ اوجھل نہیں، تم کیا ہو؟ وہ تمہیں کس طرح ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہیں سامنے لے آئے، تمہیں سامنے ضرور لائے گا۔ اچھا، شیخ محترم نے یہاں یہ لکھا، ایک وظیفہ دیا کہ اگر کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، بزرگوں نے یہ بتایا کہ 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور اس کے بعد سورہ لقمان کی یہ آیت نمبر 16 اس کو پڑھے تو وہ گم شدہ چیز عموماً کہتے ہیں تجربہ اس کا بارہا کیا، وہ چیز جو گم ہوئی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے۔ آیت نمبر 16 اور اس سے پہلے 11 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اس کے بعد اگلی نصیحت آیت نمبر 17، پھر فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے عزیز، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، اقم الصلاۃ، نماز قائم کر، وأمر بالمعروف، نیکی کا حکم دے، ونہا عن المنکر، برائی سے منع کر،
فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کر، تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس پہ صبر کر۔ اب یہ یاد رکھنا آپ نے، 2 نصیحتیں اس سے پہلے ہو گئی۔ تیسری نصیحت ہے نماز کو قائم کرنا، چوتھی نصیحت ہے نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، پانچویں ہے اگر تجھے مصیبت آئے تو اس پہ صبر کرنا۔ فرمایا اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ معمولی کام نہیں، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ہر کوئی نہیں کر سکتا، ہر کوئی نہیں کر سکتا، نہ ہر ایک کے مقدر میں یہ ہے۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے، نماز کو قائم کرنا۔ اور اللہ کے ذکر کا سب سے بہترین اور سب سے بڑا اور بنیادی ذریعہ یہ نماز ہے، جو تمام اذکار کی جامع ہے، جو تمام اذکار کی جامع ہے۔ آپ ایک وظیفہ کرتے ہیں، پھر دوسرا کرتے ہیں، پھر تیسرا کرتے ہیں، یہ نماز ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس میں سارے وظیفوں کو جمع کر دیا۔ اور اب جب نماز کی پابندی بندہ کرے گا تو مفسرین نے یہاں لکھا کہ وہ پھر ایمان کی جو کیفیت ہے وہ ہر وقت تر و تازہ رہے گی۔ اب قائم کرنے کا معنی، ہمارا رات سورہ فاتحہ کا درس چل رہا ہے، مہینے سے زیادہ ہو چکا ہے، اب وہ ساری آیات کے معانی اور مفاہیم کو ذہن میں رکھیں تو قائم کرنے کا معنی تو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ صرف پڑھنا مقصود نہیں ہے کہ اوپر نیچے ہوتے رہو، اس کو سمجھنا کہ اس میں کہہ کیا رہے ہو، کہاں کیوں جا رہا ہے۔ بھئی کہتے ہیں کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی، تو اللہ نے 114 صورتوں میں سے صرف سورہ فاتحہ کو کیوں چنا کہ اس کو ہر بار پڑھو؟ سوال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ ہے، سورہ رحمان میں تھوڑی مرتبہ یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، 30ویں پارے میں بے بہا صورتیں ہیں جن میں بے بہا آیات میں کہا گیا یہ کرو وہ کرو، اس پہ غور کرو۔ قرآن کریم میں ہر آیت دوسری آیت سے بڑھ کر ہے، تو ان تمام صورتوں میں 114 صورتوں میں سورہ فاتحہ کے بارے کیوں حکم یہ ہوا کہ ہر نماز میں اس سے آغاز کرنا؟ اس میں حکمت تلاش کریں کہ اس کے معنی اور مفاہیم میں پورے قرآن کا خلاصہ سمیٹ دیا گیا۔ اب اس کی تشریح کرتے چلے جائیں، جتنا قرآن ہے وہ سارا ان آیات کی تشریح کے ضمن میں آ جائے گا۔ اب جب وہ پڑھے گا مالک یوم الدین تو اسے ساری باتوں کا پتہ چلے گا۔ ایک صحابی اپنے کسی غلام کو مار رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، فرمایا جتنا تم اس پر قادر ہو اللہ اس سے کہیں زیادہ تم پر قادر ہے۔ ہم یہ دیکھیں، ہمیں کوئی ذرا سا ہماری مرضی کے برخلاف کر لے، ہمارا غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، فطرت ہے انسانی، لیکن مالک کے سامنے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ وہ مالک ہماری چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی دیکھ رہا ہے، بڑی سے بڑی نیکی کو بھی دیکھ رہا ہے۔ ہم کبھی یہ شکوہ دل میں آئے کہ ہمارے اس کام کا ہمیں اجر فوری کیوں نہیں ملا، تو انسان یہ تسلی دے کر اس وسوسے کو دور کر سکتا ہے، کیا یہ مطالبہ کرنے والے، کیا کبھی تو نے یہ بھی سوچا کہ میری برائی کا بھی مجھے سزا کا معاملہ اللہ فوری تو نہیں کرتا؟ میرے گناہ کے معاملے میں بھی تو وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے خاص ہوتے ہیں، اللہ انہیں ہر مقام پر، ہر لحظہ، ہر لمحہ ان کو اپنی حفاظت کے دائرے میں لیے رکھتا۔ حضرت سفیان ثوری، سا واو را یا، آپ کا نام سفیان ہے رحمہ اللہ تعالی علیہ، لیکن آپ کے نام کے ساتھ جو لفظ ثوری لکھا جاتا ہے، ثور عربی میں بیل کو کہتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں داخل ہوئے
غلطی سے بایاں پاؤں پہلے رکھا، آواز آئی سفیان بیلوں کی طرح ہمارے گھر آتے ہو، بیلوں کی طرح ہمارے گھر آتے ہو؟ کہنے لگے نہیں، آج کے بعد سے نام کے ساتھ یہ جملہ ہمیشہ جوڑا رکھوں گا تاکہ پتہ چلے کہ نہیں دایاں پہلے رکھنا۔ مجھے خیال آئے کہ نہیں، بیلوں کی طرح نہیں، انسانوں کی طرح جانا۔ تو مالک نے حکم دیا کہ کیا؟ نماز کو قائم، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کا معنی اس کے سارے معاملات کو سمجھو۔ اللہ تعالیٰ نے کن حکمتوں کے تحت آپ کو بار بار سورہ فاتحہ پڑھائی؟ کیوں؟ حکمت تلاش کرو۔ جب آپ اس کے ترجمے پر غور کرو گے، معانی اور مفاہیم پر غور کرو گے، تو پھر خود بخود یہ حکمت آشکار ہوتی چلی جائے گی بھی اس وجہ سے اللہ نے حکم دیا۔ ہم اس حکمت کی تہ تک نہ پہنچ سکے، نہیں پہنچ سکتے، لیکن کچھ نہ کچھ تو پتہ چلے گا نا بھئی آخر یہ کہنے کا حکم کیوں دیا۔ تو عزیزوں، بات یہ ہے، ہم دنیا میں اگر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ اس چیز سے پرہیز کرنا، اس سے پرہیز کرنا ہے تو کیوں کرنا ہے، یہ کھانا ہے تو کیوں کھانا ہے۔ ہم وہاں تو یہ ساری باتیں جاننے کی کھوج بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے بارے میں ہماری وہ کھوج والی رگ جو ہے وہ کیوں نہیں جاگتی؟ ہم یہاں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا نماز کا مقصد خود قرآن نے ذکر کیا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ قرآن فرما رہا ہے تلاوت کرتے رہا کریں۔ حکم تو رسول اللہ علیہ السلام کو ہے، لیکن رسول اللہ علیہ السلام کے ذریعے سے پوری امت کو حکم ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، کہ جو کتاب تمہاری طرف اتاری گئی اس کی تلاوت کرتے رہا کرو، معمول بناؤ، معمول بناؤ اس کتاب کی تلاوت کا، اس کی تلاوت کرتے رہو۔ بدقسمتی سے آج ہمارے ہاں یہ معاملہ ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے پیچھے ہوتا جا رہا۔ اگر ہماری سستی اور غفلت نہ ہوتی، آج بڑا دل دکھتا ہے اس بات پر کہ ہمارے ہاں کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے اس بات کا کہ قرآن کریم کو معیاری کاغذ پر چھاپنے کے لیے ہی کوئی قانون بنا دیا جائے، اور دوسری طرف بے حسی کا عالم یہ ہے، آپ چلے جائیں قرآن محل، آپ کو وہاں بالکل کیا الفاظ میں کہوں، ایسے ایسے نسخے ملیں گے جو بالکل صحیح ہیں۔ کیا وہ کسی کو پڑھنے کے لیے نہیں دی جا سکتے؟ کیوں؟ ہمارے ہاں فیشن بنتا جا رہا ہے، ہلکے سے ہلکا کاغذ، ہمارے ارباب اقتدار سوئے ہوئے، کیا اس کے لیے کوئی قانون سازی عملاً؟ کاغذی نہیں، کاغذی تو ہمارے ہاں بہت کچھ ہے، کاغذ میں دیکھو تو ہمارے ہاں تو سوئٹزرلینڈ اور پتہ نہیں کہاں آگے جا چکے ہم، کاغذی طور پہ سب کچھ ہے، لیکن عملاً اس کا نفاذ کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ تو کیا اس کو عملاً نافذ کیا جا سکے کہ دیکھیے دنیا کی کتابیں، ہمارے ہاں جو بڑے بڑے مشہور رائٹر ہیں ان کی چھوٹی سے چھوٹی کتاب آپ دیکھیں تو وہ 1000-2000 سے شروع ہوتی ہے، یہ ان کا کاپی رائٹ ہے، ان کا کاپی رائٹ ہے۔ آپ چلے جائیں، آپ لے نہیں سکتے ان کتابوں کو، خرید نہیں سکتے، آپ ان کتابوں کا کاپی رائٹ ہے، اس پہ وہ پیسے لیتے۔ آ جا کے قرآن رہ گیا، آ جا کے قرآن رہ گیا۔ فوٹو اسٹیٹ والے بھی نا باہر لکھتے ہیں جی 80 گرام کے کاغذ پر ہم کرتے ہیں فوٹو اسٹیٹ، اس سے کم پر نہیں کرتے، جبکہ قرآن کریم کے لیے اس سے آدھا بھی جو کاغذ ہے وہ استعمال ہوتا ہے، ردی کاغذ، جس کاغذ کا کچھ نہیں بنتا، اس کاغذ سے پھر ہمارے ادارے وہ خدا خوفی جو ہے ان کے دلوں میں نہیں۔ اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے ہاں یہ کبھی سنا تھا ہم لوگوں نے؟ آج آپ دیکھیں اس پر باقاعدہ شعبہ بن چکا، ہر علاقے میں قرآن محل بن رہا ہے،
یہ محل تو صرف اسے نام دیا گیا اس کی عزت اور تقدیس کی بنا پر کہ ہم کوئی چھوٹا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، ہم قرآن کے لیے کوئی ایسی بات اپنی زبان سے لا نہیں سکتے۔ تو محل میں وہ دیکھیے محل ہے قرآن کا، اور اس میں جا کر دیکھیے ہم نے حال کیا کیا ہے قرآن کا۔ ہمارا کس منہ سے ہم کہتے ہیں جی ہم پہ اللہ کی راہ، یہ اللہ کا عذاب ہے جو ہم پر مختلف صورتوں میں وارد ہو چکا ہے، یہ عذاب الہی کی صورتیں ہیں۔ ایک بزرگ وہ فرماتے کہ میری سواری کا جانور بھی اگر میری بات ماننے سے انکار کرے تو میں سوچتا ہوں نہیں، آج اے اللہ کے بندے تو نے کوئی نافرمانی کی ہے، ورنہ یہ تیری نافرمانی کیسے کر سکتا؟ تو نے آج کوئی نہ کوئی فرما برداری سے کوتاہی ضرور کی ہے، آج کوئی نافرمانی کا کام تو نے ضرور کیا ہے۔ اس قوم پر وہ قوم کیوں کر رحمت کی امید کی آس لگائے بیٹھی ہے کہ ہم پر رحمت نازل ہوگی؟ جا کے ذرا تھوڑا سا وقت نکال کے قرآن محل دیکھ کے آئیے گا، آپ کی نیند نہ اڑ جائے تو مجھے کہیے گا، تصاویر دیکھیے گا، ہماری چیزیں تو ہم محفوظ کریں، اللہ کا کلام اس کے لیے یہ سارے کے سارے یہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، یہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اس لیے خدا را آپ نے اگر قرآن کریم لینا ہے تو ایک ہی بار مہنگا لے لیں، ایک ہی بار مہنگا لے لیں۔ ہم سوٹ بھی تو ہزاروں کے پہنتے، ہماری تو جوتی ہزاروں سے اوپر کی ہوتی ہے، نہیں ہوتی۔ کہیں شادی پر جانا ہو تو ہمارے ہاں غریب کوئی نہیں ہے، باہر نکل کے دیکھو گاڑیاں لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہم آ جا کے دین کے معاملے میں غریب ہیں۔ اعلیٰ گرام اعلیٰ جو کوالٹی کا پیج ہے اس پر قرآن لیا جائے، وہ ساری زندگی اسی میں پڑھا جائے، یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھانا ہے۔ دکھ اور افسوس اس وقت ہوتا ہے جب بچوں کی اسکول کی کتابیں 8 پیپر اور دونوں جہانوں کا سردار ایک ناقص پیپر پر۔ کہاں سوئی ہوئی ہیں ارباب اقتدار کی غیرتیں؟ کہاں ہے ان کا اختیار؟ کہاں ہے ان کی کرسی کی طاقت و قوت؟ صرف غریبوں پر چلتی ہے، کوئی قانون نہیں بنا سکتے۔ بائبل کے لیے ایک باقاعدہ قانون مرتب ہے کہ اس سے کم گرام کے پیپر پر بائبل نہیں چھاپی جائے گی۔ اہل قرآن سوئے پڑے، اہل قرآن کو کوئی نہ جگائے، اہل قرآن بڑی گہری نیند میں سوئے رہو۔ جب کل سب کچھ کھل جائے گا نا، آنکھوں سے دیکھ لو گے، پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ قرآن فرما رہا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کرتے رہیں جو آپ کی طرف ہم نے وحی کیا۔ اب یہ خطاب ہم سب سے ہے، رسول اللہ علیہ السلام سے خطاب کے ضمن میں ہم سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کتاب تمہیں دی اس کو پڑھتے رہا کرو۔ ساری زندگی گزر گئی، کسی کی 40 سال 50 سال 60 سال ان کو سورہ فاتحہ نہیں یاد ہوئی صحیح طرح سے۔ کیوں نہیں یاد ہوئی؟ قصور کس کا ہے؟ ہم نے سکھایا اتنا کہ بس اس لائن سے آگے نہیں جانا، اس لائن سے آگے نہیں جانا، اس لائن سے اس کو آگے اس کو کس نہیں کرنا، بس یہیں تک رہنا۔ تو قرآن کی عزت عظمت ہم نے خود اپنی نئی نسلوں کے دل میں پیدا نہیں کی۔ ہم نے قرآن کو اہمیت نہیں دی، اور یہ میں بات ایک بار نہیں، آپ کے سامنے کئی بار یہ رونا رو چکا ہوں، کئی بار۔ آپ زحمت کر لیں، جو رجسٹر ہے صبح حاضری کا وہ دیکھ لیں۔ آج کوئی کہاں گیا ہوا ہے، کوئی کہاں گیا ہوا ہے، کوئی کہاں گیا ہوا، مفت بھی پڑھاؤ تو کوئی پڑھتا نہیں ہے توجہ سے۔ یہی لوگ جب جائیں نا بڑے بڑے اداروں میں، ان کی جوتیاں گھس جاتی ہیں، بچے کا وہاں داخلہ ہو جائے، سفارش اس کی کرا لو، اس کی کرا لو، اس کی کرا لو، فلاں کی کرا لو،
دوڑیں لگتی ہیں. پھر بچے کو بار بار کہا جاتا ہے، ابھی بچہ اسکول میں داخل ہی ہوتا، ہم سب کے ساتھ یہی حال ہے. پہلی میں بچہ گیا نہیں، ٹیوشن کا بوجھ اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اسکول میں فیس الگ، ٹیوشن کی فیس الگ، اور قرآن اس کی مرتبہ اماں بھی سو رہی ہے، ابا بھی سو رہا ہے. سو تمہاری قبروں پر جا کر تمہارا بچہ فزکس کے سوال حل کرے گا، کیمسٹری بایو جا کے پڑھ کے آئے گا. میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے. کہا نماز قائم کرو، اس لیے کہ نماز برائی سے، بے حیائی سے روکتی ہے. لیکن آغاز میں کہا تلاوت کرتے رہو، اس کی تلاوت کرتے رہو جو تمہاری طرف اتارا گیا. کاش کہ ہم سارے اس مقام پر ہوتے کہ قرآن کی آیت پڑھی جائے اور ہمیں اس کا سمجھ آ جائے. میں یہیں آیٹس کی کلاس شروع کر دوں نا تو لائن لگ جائے گی، اس کی فیس بھی بھریں گے، گاڑیوں پر بھی آئیں گے، اپنا وقت بھی نکالیں گے. بولو غلط ہے؟ یہیں پر کسی زبان کے سکھانے کا اہتمام کر دیا جائے، سارے آ جائیں گے. لیکن قرآن سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مفت میں جو مل رہا ہے، مال مفت دل بے رحم. مجھے یاد آیا، ہمارے دوست ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ ایک شخص کے پاس 2 بیل تھے. وہ 2 بیلوں کو ہانکتے ہوئے نا وہ کہتا مر جاؤ کہیں، جس طرح پنجابی میں بولتے ہیں. میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، آپ سمجھ گئے. ہاں، مر جاؤ کہیں. وہ مار بھی رہا ہے تو وہ پاس سے کوئی عقل مند گزرا آپ جیسا، وہ خاموشی سے گزر گیا. عرصہ دراز کے بعد گزر ہوا تو اب 2 بیلوں کے بجائے 1 بیل تھا. اب نہ بڑا غصہ اسے آیا، او کچھ نہیں، چل چل چل، پیار سے بیل کو ہانکا. وہ کہنے لگا یار پچھلی بار میں یہاں سے گزرا 2 بیل تھے، ان کو مارا بھی، ان کو برا بلا بھی کہا، مرنے مرانے کی بات بھی کی. اس بیل کو مارنے لگا تو ہاتھ پھیرنے لگا، کہتا وہ میرے ابے کا تھا، یہ میرا ہے. نہیں سمجھے؟ وہ ابے کا مال سی، یہ میں پلیوں خریدیا، اس کو میں کیسے کہوں مر جا. تو ہمارا حال بھی یہی ہے کہ مفت، مال مفت دل بے رحم. جو چیز مفت میں ملتی ہے ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. میرے عزیزو، ہمیں یہ آیات بینات سورہ لقمان کی ذہن میں رکھنی چاہیے. اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، جو تجھے بات پہنچے اس پہ صبر کر. ان ذالک من عزم الامور، یہ تو ہمت کے کاموں میں سے ہے، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اور اگر آپ غور کریں تو یہی نصیحتیں سورہ عصر میں بیان ہوئی. الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو، اللہ کرے وہ وقت آئے، اللہ کرے وہ وقت آئے، آج کے دن کی قبولیت والی گھڑی کا صدقہ، اللہ کرے وہ وقت آئے میں آیت پڑھوں، آپ سارے اس کا ترجمہ کریں. میری بڑی خواہش ہے، میری بڑی خواہش ہے، یقین کیجئے بڑی خواہش ہے. اللہ کرے وہ وقت آئے. الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، عملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یہی مضمون سورہ عصر میں بیان ہوا، جو اس آیہ میں بیان ہو رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے عزیز، اے میرے فرزند ارجمن، نماز کو قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روک، اور جو تجھے مصیبت پہنچے اس پہ صبر کر. ان ذالک من عزم الامور، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، بڑی ہمت کے کاموں میں سے. حضرت ابراہیم بن ادم رحمہ اللہ سے کسی نے آ کے سوال کیا
کہ کوئی نصیحت مجھے کرے، میری گناہ کی عادت چھوٹ جائے۔ یہی اس آیت میں کہا گیا نا، اے میرے بیٹے اگر کوئی بھی عمل کرے گا رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، اللہ اسے لے آئے گا۔ ہم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اور اللہ کے ہاں ہمیں حساب دینا پڑے گا، اپنی ہر بات کا حساب دینا پڑے گا۔ آج تو ہم اپنے کپڑوں پر سلوٹ نہیں پڑنے دیتے، آج تو ہم زمین پر جائیں تو جہاں تھوڑی سی مٹی لگی ہو وہاں سجدہ کرنا ہمیں گوارا نہیں ہوتا، ہمیں ہمارے ذوق اور شوق میں وہ رکاوٹ بن جاتا ہے نا ایسا۔ کیا کریں گے جب مجھے اور آپ کو اٹھا کے وہ مٹی کے اس تاریک اور اندھیر کوٹھڑی میں ڈال کے آ جائیں گے؟ اوپر صرف پتھر سنگ مرمر اوپر ہے نا، اندر تو نہیں ہے۔ اندر تو اعمال کی روشنی ہے، اندر تو اعمال کا زمانہ ہے، اندر تو اعمال کی قدر و قیمت ہے، سارے وہیں تک جائیں گے، اس سے آگے کوئی نہیں جائے گا۔ تو اس نے حضرت ابراہیم بن ادم سے عرض کی کہ جی میں کچھ کلام مجھے بتائیں، کوئی نصیحت مجھے کریں۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے فرمایا اذا عمدت الی معصیہ فخرج عن ملک اللہ تعالی، اگر تو نے گناہ کرنا ہے اور تیرا ارادہ پکا ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اللہ کی حکومت سے باہر نکل کے کر۔ وہ کہنے لگا کیف یتسیر ھذا فإن الدنیا من المشرق إلى المغرب ومن الجنوب إلى الشمال ومن تحت الثرى إلى ما فوق العرش۔ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، اوپر نیچے سب تو اللہ کی ملکیت، کہاں جاؤں؟ کہنے لگے تسکن فی ملکی ہی، رہے بھی اس کی حکومت میں اور نافرمانی بھی اس کی کرے، کیسے ممکن ہے؟ پہلی بات ہو گئی۔ دوسرا کہا اچھا اگر تو نے معصیت کرنی ہے، گناہ کرنا ہے، پھر اس کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ اذا ہممت بمعصیت فلا تطلب منہ الرزق، اگر تو نے گناہ کرنے کا ارادہ کر لیا پھر اس سے رزق نہ مانگنا، اس کا رزق نہ کھانا۔ وہ کہنے لگا ھذا کیف یتصور، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہنے لگا فإن من فی العالم، اس عالم میں اوپر سے لے کر اوپر تک، نیچے سے لے کے نیچے تک سب تو اس کا دیا کھاتے ہیں۔ کہنے لگے پھر اگر ایسی بات ہے پھر اس کا رزق بھی کھائے، نافرمانی بھی اس کی کرے۔ اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر ایسا کر کہ کہیں ایسی جگہ جا کے گناہ کر لا یراک اللہ، تجھے اللہ دیکھ نہ سکے۔ وہ کہنے لگا کہ کیفا، کیسے؟ اس سے تو کوئی شے مخفی نہیں، شیء فی الارض ولا فی السماء، کوئی شے اس سے چھپی، دلوں میں آنے والے خطرات، دلوں میں آنے والے خیالات، خواہشات سب تو وہ جانتا ہے۔ کہا پھر اس کے سامنے بھی رہے اور اسی کی نافرمانی کرے۔ چوتھا کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا، جب ملک الموت تیری روح قبض کرنے آئے گا نا، اسے روح قبض کرنے نہ دینا، اسے کہنا مجھے مہلت دے توبہ کی۔ وہ کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ تو مجھے آنکھ جھپکنے کی بھی مہلت نہیں دے گا، کہاں پھر کیسے گناہ کرنے کی بات کرتا۔ اچھا پانچویں، جب تیرے پاس منکر نکیر آئے نا سوال کرنے تو تو ان کو نکال دینا اپنی قبر سے، کہنا میں جواب نہیں دیتا تم لوگوں کو۔ اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہا پھر اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو پھر کیسے گناہ کا خیال، کیسے گناہ کی اجازت؟ چھٹا کہا ایسا کر، جب کل میدان محشر میں اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، کہ جنت والی جماعت جنت میں اور دوزخ والی دوزخ میں، تو ایسا کرنا تو جہنم میں نہ جانا، جب تجھے جہنم میں ڈالے جانے کا حکم ہو تو نہ جانا۔ وہ کہتا یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا اس کی حکومت سے بھی نہیں نکل سکتے،
اس کا رزق بھی نہیں چھوڑ سکتے، اس سے چھپ بھی نہیں سکتے، اس کے آنے والے فرشتے کو دور بھی نہیں کر سکتے، منکر نکیرین کے سوالات کا جوابات دینے سے انکار بھی نہیں کر سکتے، جنت کا اور جہنم کا انکار بھی نہیں کر سکتے، پھر گناہ کی بات کیسے کرتے؟ تمہارے منہ سے سجتی نہیں ہے یہ بات۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات، کسی نے پوچھا مس سبب فی انا ندعو اللہ تعالی ولا یستجاب لنا، ہم اللہ سے دعائیں بہت مانگتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے بہت دعا مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا انکم تعرفونہ ولا تطیعونہ، بہت کمال کے جملے جو حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ نے فرمائے، انکم تعرفونہ ولا تطیعونہ، تمہاری حالت یہ ہے اس کی معرفت تو ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ سب جانتے ہیں اللہ ایک ہے، سب جانتے ہیں ہمارا خالق مالک رازق اللہ ہے، اس کی اطاعت نہیں کرتے۔ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ جَاءَ إِلَيْكُمْ رَسُولُهُ فَتَعْرِفُونَهُ وَلَا تَتَّبِعُونَهُ، سب جانتے ہو کہ رسول ہماری طرف آئے، پہچان بھی رکھتے ہو، ان کی تعلیم بھی مانتے ہو، لیکن ان کی اتباع نہیں کرتے، ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ اور فرمایا وَتَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَلَا تَعْمَلُونَ بِهِ، قرآن پڑھتے ہو اس پر عمل نہیں کرتے۔ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الْجَنَّةَ مُزَيَّنَةٌ لِلْمُطِيعِينَ، اور یہ بھی جانتے ہو کہ جنت آراستہ کر دی گئی ہے، جنت بنائی ہی فرما برداروں کے لیے گئی ہے، پھر بھی اس کی طلب نہیں کرتے، پھر بھی اس کی طلب نہیں کرتے۔ اور یہ جانتے ہو کہ وَتَعْلَمُونَ أَنَّ النَّارَ، کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کے اندر ہر قسم کا عذاب اس کے اندر ہے، اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ فرمایا وَتَعْلَمُونَ أَنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ، جانتے ہو کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے جھگڑا نہیں کرتے، بل تُحِبُّونَهُ، اور بجائے جھگڑا کرنے کے اس سے محبت کرتے ہو، اس کی اطاعت کرتے ہو۔ وَتَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تَمُوتُونَ، تم جانتے ہو کہ تم مر جاؤ گے، وَلَا تَسْتَعِدُّونَ لِلْمَوْتِ، لیکن موت کے لیے کچھ تیار نہیں کرتے۔ اور تم نے بہت سو کو دفن کیا، وَتَدْفِنُونَ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَوْلَادِ فِي التُّرَابِ، بہت سو کو تم اپنے ہاتھ سے مٹی میں دبا کے آئے، اپنے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کو بہت سو کو دبا کے آئے، لیکن کسی کو بھی دبانے کے بعد تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ فرمایا وَلَا تَتَبَرَّؤُونَ مِنْ عُيُوبِكُمْ وَتَنْظُرُونَ إِلَىٰ عُيُوبِ غَيْرِكُمْ، اپنے عیبوں پر نظر نہیں ڈالتے، لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہو، عیب جوئی کرتے ہو۔ مَن يَكُونَ حَالُهُ كَذَلِكَ كَيْفَ تُسْتَجَابُ لَهُ دَعْوَتُهُ، تو کہتے جس کا یہ حال ہو اس کی دعا کیسے قبول ہو بتاؤ۔ ہمارے معاشرے میں یہ سارے حال ہیں کہ نہیں؟ ہمارے معاشرے میں یہ ساری باتیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا وہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا چاہتے تھے، جس طرح کا معاشرہ وہ دیکھنا چاہتے تھے، جس طرح کے لوگوں کا معیار اور انداز وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ باری تعالیٰ قبولیت والی گھڑی کا صدقہ ہم سب کو ایسا بنا دے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔